بات کرتے ہیں دنیا کی انتہائی ڈینجرس کنٹری کی، جہاں پر کرائم انڈیکس 82 ہے۔ یہاں پر قریباً ہر کسی کے پاس گن ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو ان کی گنز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ یہاں پر زندگی کی قیمت صرف اور صرف ایک بلیٹ ہے۔ جی ہاں، میں بات کروں نارتھ امریکہ کی کنٹری کا، جس کا نام ہے وینیزویلا۔ اگر آپ کچھ سالوں پہلے کسی شخص کے پاس چلے جاتے اور اس کو یہ کہتے کہ 21 سینچری میں وینیزویلا ون آف دی موسٹ انسٹیبل اور کرائم اورینٹڈ کنٹری ہوگی تو کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہ کرتا۔ 1958 میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے بعد وینیزویلا بنی دنیا کی ویلتھیسٹ کنٹری، کیونکہ اس کے پاس سعودی عربیہ سے بھی زیادہ آئل ریزروز تھے۔ 2018 میں اس کے آئل ریزرو دنیا کے 18.2% تھے۔ 1970s میں یہ کنٹری انسینلی ویلتھیسٹ بنتی ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ کنٹری شکار ہوتی ہے ریسورس قرض کا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری صرف اور صرف اپنی ایک ریسورس پر فوکس کرتی ہے اور اپنی تمام انڈسٹریز کو اگنور کرتی ہے۔ وینیزویلا نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، اپنی ایگریکلچرل اور انڈسٹریل سیکٹر پر بالکل فوکس نہیں کیا اور اس کی ڈیپینڈنس آئل پر بڑھتی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وینیزویلا کی اکانومی کمپلیٹلی آئل کی پرائسز اور آئل کی ڈیمانڈ پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ بٹ جیسی اکنامک کرائسس آتا ہے اور آئل کی پرائسز گرتی ہیں تو آئل کی ڈیمانڈ میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وینیزویلا کا آئل اس کے لیے کمپلیٹلی یوز لیس ثابت ہوتا ہے۔ کنٹری کے پاس نہ تو کوئی ریزروز ہوتے ہیں نہ ہی فیوچر میں آنے والے کوئی پروفٹس۔ اس طرح یہ کنٹری $33 بلین کے قرضے میں ڈوب جاتی ہے، سیم ان کنٹریز کی طرح جو جاتی تو IMF کے پاس اپنی اکنامک آزادی حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن پھر قرضے میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں۔ IMF کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جن میں ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائز کرنا اور ویلفیئر کو بالکل ختم کرنا شامل ہوتا ہے۔ وینیزویلا کی گورنمنٹ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، آئل اور گیس کی پرائسز پر اپنا کنٹرول منیمم کیا، ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیا اور سوشل پروگرامز کو بالکل ختم کر دیا۔ جب گیس سبسڈی کو ختم کیا گیا تو ٹرانسپورٹیشن فیئرز میں تقریباً 30% تک اضافہ ہوا۔ وینیزویلا کے پولیٹیکل لیڈرز اپنی عوام سے کیے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے اور اس طرح عوام کو مجبوراً سڑکوں پر احتجاج کرنا پڑتا تھا، اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اور عوام میں ٹرسٹ بالکل ختم ہوتا گیا۔ گورنمنٹ نے عوام کو خوش کرنے کے لیے اکانومی کو آرٹیفیشلی بوسٹ کیا اور امپورٹس کی قیمت گرتی گئی۔ یہ وینیزویلا کی ریچ کمیونٹی کے لیے ایک موقع تھا جب وینیزویلن بولیوار کی ویلیو اچھی تھی، تو انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس US میں مینیج کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وینیزویلا کی ویلتھ وینیزویلا سے باہر جاتی ہے۔ امپورٹس کی قیمت گرنے کی وجہ سے کنٹری کی باقی انڈسٹریز کو سخت کمپٹیشن ملا، اور آلریڈی ایک کنٹری جو آئل پر ڈیپینڈنٹ تھی وہ اپنی باقی انڈسٹریز کو بھی تباہ کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ وینیزویلا کی اکانومی کو ایک اور چیز نے بہت زیادہ افیکٹ کیا اور وہ تھی وینیزویلا کے پولیٹیکل لیڈرز کی کرپشن۔ 1990s میں وینیزویلا کی گرتی ہوئی اکانومی کو ایک ٹوٹا ہوا سہارا تو ملا، لیکن تب تک حالات بگڑ چکے تھے، لوگوں میں انیکویلٹی بڑھ چکی تھی۔ 1998 میں ہیگو چیویز جو آلریڈی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامیاب ہو چکے تھے، وہ لوگوں کا غصہ استعمال کرتے ہوئے الیکشن جیتتے ہیں اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ ہیگو چیویز آئل کا پروفٹ لوگوں کی ویلفیئر پر لگاتے ہیں اور اس طرح پاورٹی میں 20% تک کمی لاتے ہیں، لیکن ایک بار پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی کنٹری کی اکانومی کو آئل ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں اور اس ڈیپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشنز نہیں لیتے۔ چیویز نے پولیٹیکل اکانومی بنائی جو کہ صرف اور صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور نہ ہی آئل فیکٹریز کی اپ گریڈیشن کی، جس کی وجہ سے آئل کی پروڈکٹیوٹی گرتی گئی۔ چیویز کی پاپولیرٹی نے انہیں ایک بڑا اور ایک پاورفل لیڈر بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ پراپرٹیز پر قبضہ کرنے لگے۔ 2010 میں آئل کی کمی کو دیکھتے ہوئے وہ پرائیویٹ کمپنیز کو کمپٹیشن دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وینیزویلا بولیوار کی ویلیو کو گراتے ہیں، جس سے ہوتا تو یوں ہے کہ وینیزویلا کی ویلتھ وینیزویلا سے باہر نہیں جاتی، لیکن وینیزویلا میں پرائسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور انفلیشن ریٹ انتہائی خطرناک لیول تک بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح لیٹن امریکہ کی ایک ویلتھیسٹ کنٹری کی اکانومی میں لوگوں کو بارٹر سسٹم کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ وینیزویلن کرنسی کی ویلیو بالکل گر چکی ہوتی ہے۔ کنٹری کا فوڈ مینلی امپورٹ بیسڈ ہوتا ہے اور کنٹری پر لگنے والی سینکشنز کی وجہ سے کنٹری کی امپورٹس کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں۔ چیویز کے مرنے کے بعد میڈیرو وینیزویلا کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اور ان کی بے انتہا کرپشن اور انتہائی ورتھ لیس پالیسیز کی وجہ سے ملک کے حالات خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 2016 میں وینیزویلا کا انفلیشن ریٹ 800% تک جا پہنچا تھا۔
وینیزویلا کی اکانومی کمپلیٹلی آئل ڈیپینڈنٹ تھی اور ان کے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی خراب پالیسیز کی وجہ سے ملک میں پاورٹی ریٹ بڑھتا گیا اور لوگ آج بھی بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ اتنے برے حالات اور اتنی زیادہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایسی کنٹری میں مرڈر ریٹ زیادہ ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وینیزویلا کو ورلڈ کی موسٹ ڈینجرس کنٹری کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر 4 میں سے 3 لوگ پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں۔